السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ اداکارہ مومنہ اقبال صاحبہ کی طرف سے ایک بڑی خوفناک قسم کی درخواست دی گئی ہے لاہور پولیس چونگ پولیس اسٹیشن کے اندر، اور اس کی میں آپ کو صرف ایک لائن اگر بتاؤں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اور مجھے مجبور بھی مت کرنا، تمہاری ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملنی یاد رکھنا۔ یہ ایک لائن ہے اس درخواست کے اندر، اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اس سے پہلے یہ سن لیں کہ آج جو ہے وہ مومنہ اقبال صاحبہ پولیس اسٹیشن، جو چونگ پولیس اسٹیشن ہے، وہاں پر گئیں، اور ان کے جو بیرسٹر ہیں عدنان احسان صاحب، ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ یہ موجود تھی، اور اس وقت ہمیں یہ خبریں موصول ہوئیں کہ ان کی شاید اپلیکیشن نہیں لی جا رہی، ان کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی اس اپلیکیشن کو لے لیا گیا اور اس کے اوپر ڈائری نمبر بھی لگا دیا گیا۔ اب یہ آپ اپلیکیشن جو ہے وہ سن لیں، اس کے اندر بڑی خوفناک قسم کی چیزیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مومنہ اقبال صاحبہ نے ایک ایک جو ایونٹ ہوا ہے اس کے اندر اس کو رکھا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ درخواست گزار مومنہ اقبال ایک معروف آرٹسٹ اور شوبز انڈسٹری میں اچھی شہرت کی حامل ہیں۔ درخواست گزار کی جان پہچان ملزم ثاقب چدر کے ساتھ تھی، جس نے سال 2022 میں درخواست گزار کو شادی کی پیشکش کی۔ بعد ازاں جب ملزم کی بیوی مسمات سمیرہ کی جانب سے درخواست گزار کو دھمکی آمیز کالز اور پیغامات سے موصول ہونا شروع ہوئے تو درخواست گزار کے علم میں آیا کہ ملزم پہلے سے 2 شادیاں کر چکا ہے۔ اس صورتحال کے بعد 2022 اور 2023 میں درخواست گزار نے ملزم سے تعلق ختم کر دیا، یعنی کہ مومنہ اقبال نے ثاقب چدر سے 2022 اور 2023 میں تعلق ختم کر دی اور شادی کی پیشکش مسترد کر دی۔ اس پر ملزم نے مشتعل ہو کر مورخہ 20 جون 2023 کو نمبر لکھا ہوا ہے سے درخواست گزار کو یہ دھمکی آمیز پیغام بھیجا، اور اس میں لکھا ہوا تھا، اور مجھے مجبور بھی مت کرنا، تمہاری ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملنی یاد رکھنا۔ اب یہ ایک پیغام ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ مزید برآں مورخہ 2 دسمبر 2024 کو ملزم نے پرل کانٹیننٹل ہوٹل لاہور کے لیٹر پیڈ پر یہ تحریر کیا، واجب القتل ہوا اگر مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو۔ اب یہ 2 بڑی خوفناک قسم کی چیزیں ہیں، اور اگر یہ 2 چیزیں ثاقب صاحب کے جو ہے وہ لنک میں آ جاتی ہیں اور یہ پروف ہو جاتی ہیں تو یہ تو سیدھی جو ہے وہ جان سے مارنے کی دھمکی ہیں، یعنی کہ اور مجھے مجبور بھی مت کرنا، تمہاری ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملنی، اور دوسری جب واجب القتل ہوا اگر مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو، مطلب یہ بڑی سیریس قسم کی دھمکی ہے۔ خیر، اب وہ لکھتی ہیں جی، اور اس نوعیت کے دیگر دھمکی آمیز پیغامات بھی بھیجتا رہا، اور اس کے بعد بھی مختلف مواقعوں پر مختلف طریقوں سے درخواست گزار کو رابطہ کرنے اور تنگ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کبھی کہتا ہے کہ میں نے اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور کبھی مختلف پروجیکٹ اور کیمپین کے بہانے بناتا رہا۔ کچھ عرصہ پہلے جب ملزم کو معلوم ہوا کہ درخواست گزار کی منگنی یا شادی طے ہو رہی ہے تو مزید مشتعل ہو گیا، اور 13 مئی 2026 کو نمبر لکھا ہوا اس کے اندر، اس سے درخواست گزار کے واٹس ایپ نمبر پر رات کو 12:38 پر ایک ویڈیو پیغام ارسال کیا، جس میں درخواست گزار کی اصل تصاویر اور AI کے ذریعے تیار کردہ تصاویر شامل تھیں، تاکہ درخواست گزار کو بلیک میل کیا جا سکے اور اس کے ساکھ خراب کی جا سکے۔ اب یہ یہاں پر وہ 2 جان سے مارنے کی دھمکیوں کے بعد یہاں پر AI تصاویر اور کچھ اصل تصاویر کے اوپر جو ہے وہ بلیک میلنگ کا ایک بڑا سٹرونگ جو ہے وہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اسی طرز پر ملزم نے یہی ویڈیو درخواست گزار کی بہن رمشا کو مورخہ 13 مئی 2026 کو رات 12:34 بجے جو ہے وہ یہ سیم ٹائم جو ہے اس کے 4 منٹ پہلے یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ 4 منٹ بعد ان کو بھیجی، 4 منٹ پہلے جو ہے وہ ان کی بہن کو بھیجی، اور ان کو کال کر کے مزید بلیک میل کرنے اور ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ درخواست گزار کے منگیتر جو مسمی حمزہ ہیں، اب یہ ان کے منگیتر ہیں مومنہ اقبال صاحبہ کے، وہ جو اس وقت کراچی میں موجود تھے، اسی دن یعنی کہ 13 مئی 2026 کو تھانہ درخشہ کراچی میں الزام عالیہ کے خلاف فوجداری شکایت درج کرائی۔ اس کے بعد ملزم مزید مشتعل ہو گیا، یعنی کہ یہ جو ان کے منگیتر ہیں حمزہ، انہوں نے ان کے یہ جو ثاقب صاحب کے خلاف جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ جمع کرائی ان کی اس چیزوں کے اوپر۔ اس کے بعد ملزم مزید مشتعل ہو گیا، اب اس میں ملزم ثاقب چدر صاحب ہیں، اور 13 مئی 2025 کو شام 4:17 بجے ان کے جو منگیتر ہیں ان کے بزنس انسٹاگرام اکاؤنٹ پر متعدد کالز کرنا شروع کر دیں۔ یہ ثاقب صاحب نے ان کے منگیتر کے بزنس اکاؤنٹ انسٹاگرام کے اوپر۔ اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ میری جو والدہ ہیں وہ لاہور میں موجود تھیں، انہوں نے صورتحال کو بہتر کرنے اور معاملہ ختم کرنے کی نیت سے شام کو 4:30 پر واٹس ایپ کال کے ذریعے ملزم سے بات کی، جس پر ملزم نے نہایت سنگین
جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور کہا کہ وہ درخواست گزار کی شادی حمزہ سے نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی پورے ملک میں کسی وینڈر کو شادی کا انتظام کرنے دے گا۔ اب یہ اس کے بعد جو ہے اسی دن ملزم مسلسل رات 7:06 تک جو ہے وہ درخواست گزار کے یعنی کہ ان کے جو منگیتر ہیں ان کو کالیں کرتا رہا اور 7:07 کے اوپر جو ہے وہ انسٹاگرام بزنس اکاؤنٹ کے ذریعے فون نمبر مانگتا رہا، جبکہ درخواست گزار کو بھی 11:34 تک کالز اور ہراسانی جاری رکھی۔ اب یہ تمام جو صورتحال ہے وہ 13 مئی 2026 کی بتائی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ ملزم نے حمزہ کے دوست یعنی کہ مومنہ اقبال صاحبہ کے جو منگیتر ہیں ان کے دوست حیدر کے انسٹاگرام اکاؤنٹ حیدر کارز آفیشیل پر بھی 13 مئی 2026 کو شام تقریباً 4:58 پر کالز کر کے ہراساں کیا۔ مورخہ 14 مئی 2026 کو ملزم نے اپنی بیوی سمیرہ کے نمبر لکھا ہوا ہے واٹس ایپ پیغامات درخواست گزار یعنی کہ مومنہ اقبال کے نمبر پر بھجوا کر مزید دھمکیاں اور ہراسانی کی۔ اس کے بعد 17 مئی 2026 کو ملزم نے کسی ذریعے سے ان کے جو منگیتر ہیں مومنہ اقبال صاحبہ کے ان کا نمبر حاصل کیا اور ملزم نے اپنے نمبر سے شام کو 8:12 5:24 5:30 9:42 9:16 8:18 پر مسلسل واٹس ایپ کالز کی جن کو اٹینڈ نہیں کیا حمزہ نے، جو ان کے جو منگیتر ہیں جو مومنہ اقبال صاحبہ کے۔ اسی روز 17 مئی 2026 کو دوپہر 12:04 کے اوپر ملزم نے منگیتر کے بزنس ان کے جو منگیتر ہیں ان کے بزنس اکاؤنٹ جو انسٹاگرام ہے اس پر میسج کیا برادر، اور یہ میسج یہ تھا برادر نیڈ یور نمبر، فرنیچر چاہیے اپنا نمبر شیئر کر دیں، جبکہ ایک دوست علی کاٹھیا کو 12:07 پر یہ پیغام ارسال کیا، یعنی کہ یہ ان کے کوئی حمزہ صاحب کے دوست ہوں گے، ہیلو برادر نیڈ حمزہ نمبر۔ اب یہ ثاقب صاحب کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف حمزہ جو ان کے منگیتر ہیں ان کے انسٹاگرام کے اوپر ان کے واٹس ایپ کے اوپر پھر ان کے جو دوست ہیں ان کے بھی واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے رابطے کیے، ان کے جو انسٹاگرام ہے وہاں پر بھی رابطے کیے اور حمزہ کا جو نمبر ہے وہ لینے کی کوشش کی۔ اس کے برعکس ملزم نے تقریباً رات کو 10:10 پر بد نیتی اور یہ جو انتقامی کارروائی کے طور پر تھانہ بھوانا چنیوٹ میں درخواست گزار کے منگیتر یعنی کہ اس کے جو ہے مومنہ اقبال صاحبہ کے منگیتر حمزہ کے خلاف جھوٹا بے بنیاد مقدمہ درج کرایا۔ یہ وہ مقدمہ ہے جو میں آپ کو پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ ثاقب صاحب کے بقول مجھے ان کے نمبر سے کال آئی تھی اور مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ میں نے آپ کی فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے، یہ وہی مقدمے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ملزم یعنی کہ ثاقب صاحب جو ہیں وہ عرضہ دراز سے درخواست گزار کو مومنہ اقبال صاحبہ کو ہراساں کر رہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، آزادی سلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب اپنی سیاسی حیثیت اور حکومتی جماعت کے پارلیمانی رکن ہونے کے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے درخواست گزار کی شادی خراب کرنے، اس کے خاندان کو نقصان پہنچانے اور قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ لہٰذا یہ استدعا ہے کہ ملزم ثاقب چدر، اس کی اہلیہ سمیرہ اور دیگر سہولت کاروں پر قانون کے تحت فوری مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، درخواست گزار اور اس کے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ اب یہ ایک اپلیکیشن ہے، آج کے دن 22/5/2026 کو اس کا ڈائری نمبر جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور اس کا عنوان جو ہے وہ ہراسانی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں، بلیک میلنگ، پھر ہراسانی اور اس کے بعد دھمکیاں جو ہے جعلی مواد کی تشہیر یہ اور شادی میں مداخلت، یہ الزامات اس کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ 4 چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو تھریٹ ہے اور مجھے مجبور بھی مت کرنا، تمہاری ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملنی یاد رکھنا، اور دوسرا جو ہے وہ واجب القتل ہوا اگر مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو، یہ 2 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس کے بعد وہ جو ثاقب صاحب نے بتایا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے جب ان کے فیانسی نے ان کو دھمکایا تو ان کی والدہ نے کال کی اور ان سے معذرت کی، جبکہ یہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی اور اینگل میں جو ہے وہ کال کی اور آگے سے ان کو بھی جو ہے وہ دھمکایا گیا، اور ثاقب صاحب نے یہ سٹانس لیا اپنے وژن میں کہ میں نے جو ہے وہ اس کو بات کو میں نے کہا کہ جی چلیں ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اے آئی کی تصاویر اور کچھ اوریجنل تصاویر، اس کے اوپر بھی یہ بھی بڑا جو ہے وہ سیریس قسم کا جو ہے وہ offense ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے فیانسی کو ٹریس کرنا، کالز بار بار جو ہے وہ کرنا، ان کے دوستوں کو کال کر کے ان کا نمبر لینا۔ ناؤ دس از ویری سیریس، یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہے، اور ان تمام سیریس ایلیگیشنز کو مومنہ اقبال صاحبہ کو ظاہری سی بات ہے، مطلب کسی ایم پی اے کے خلاف
इस तरह की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। और वो भी जब वो हुकूमती MPA हो, मतलब MPA वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में बैठे हों और उनकी हुकूमत हो, उसके खिलाफ इस तरह की दरख्वास्त विदाउट एविडेंस कोई शख्स नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स जो है वो इस तरह की दरख्वास्त विदाउट एविडेंस जो है वो दे सकता है। अब ये मोमना इकबाल साहिबा के पास कोई एविडेंस होंगे इन तमाम चीज़ों के जिनको वो साबित कर सकेंगी कि ये साकिब चद्दर जो हैं वो उनसे लिंक्ड होते हैं और उन्हीं की तरफ से ये तमाम धमकियां मिली और ये सारा कुछ। इन दिस केस अब तक जो ये एप्लीकेशन जो है वो आई है, इसके अंदर जो है वो 2024 का जो है वो बताया जा रहा है। 2022 और 23 में वो कह रहे हैं कि ताल्लुक खत्म हो गया था। 2022 और 23 में ताल्लुक खत्म कर दिया और शादी की पेशकश मुस्तरद कर दी। और जो मैंने आपको बताया था कि साकिब साहब ने मुझे ये कहा था कि मैंने 31 मार्च 2025 को इनके अकाउंट में 10 लाख रुपए भेजे, और पिछले 8 महीने से उन्होंने अपनी वीडियो में ये क्लेम किया कि मैंने इनसे राब्ता नहीं किया। और ये तमाम जो है वो अब इसमें तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। इसके अंदर 2024 का भी एक जो है वो होटल का जो है वो लेटर हेड, उसके ऊपर जो है वो लिखा गया वाजिबुल कत्ल वाली बात। तो ये अब आज जो है वो मरियम नवाज साहिबा का भी ट्वीट आया था और उसके अंदर उन्होंने भी ये कहा था कि इस मामले के अंदर जो भी कसूरवार पाया उसको बिल्कुल किसी किस्म की छूट नहीं दी जाएगी। वो अगर MPA साहब उसके अंदर कसूरवार होते हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लिया जाएगा। और अगर जो है वो कोई दूसरी साइड मोमना इकबाल साहिबा वाली ये गलत सारे क्लेम करी और इनको साबित नहीं कर सकती तो फिर जाहिर सी बात है इनके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने आज कहा है कि बड़ी मेरिट के ऊपर इंक्वायरी होगी, मेरिट के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इनमें जो भी कसूरवार होगा वो उसको जो है वो सजा जो इदारे जो है वो उसको देंगे। बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।